لیکن اس مرتبہ ایک مشکل صورتحال میں پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہو رہا ہے. 11ویں PSL ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فتح کا تاج کس ٹیم کے سر پر سجتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 8 ٹیمیں HBL PSL میں حصہ لے رہی ہیں، ان 8 ٹیموں میں سے صرف 2 ٹیموں کے کپتان ایسے ہیں جن کا مستقبل روشن اور تابناک ہے بحیثیت کپتان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے YouTube چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. پاکستان کرکٹ کا میلہ PSL 11 کی صورت میں 26 مارچ سے شروع ہونے جا رہا ہے. اب صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے اور بیشتر غیر ملکی کرکٹرز کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بھارتی میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ شاید غیر ملکی کرکٹرز پاکستان آنے سے انکار کریں، لیکن بڑی تعداد میں غیر ملکی کرکٹرز پاکستان آ گئے. اگرچہ چند کھلاڑی جو ہیں وہ PSL کو چھوڑ کر IPL میں چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بڑے ریپوٹڈ نیمز جو ہیں وہ PSL کا حصہ بنے، جن میں آسٹریلیا کے سابق کپتان اسٹیو اسمتھ کا نام شامل ہے، مارنوس لبوشین، گلین میکسویل، اور ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کوسال پریرا، پھر جسٹن کیمپ، پھر مارک چیپمن، ڈیون کانوے، اس کے علاوہ ڈیرل مچل آج آئے ہیں پاکستان. ان کے علاوہ جو ہے وہ بریسویل وہ پاکستان آئے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو کوسال مینڈس پاکستان آئے ہیں، معین علی آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے کرکٹرز بھی اب پہنچ رہے ہیں. جو کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے کرکٹرز شاید نہ آئے یا ان کی حکومت انہیں اجازت نہ دے، پرویز حسن ایمان جو ہے وہ آ گئے ہیں. اس کے علاوہ ناہید رانا جنہوں نے بڑی تیز گیندیں کی اور اس PSL میں ان پر نظریں ہوں گی کہ وہ کس طرح کی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں. شریف الاسلام اور مستفیض الرحمان جنہیں IPL میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد بھارتی حکومت کے کہنے پر اور BCCI نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو کہا کہ ان کو وہ نہ لیں. تو یہ کھلاڑی پاکستان آ چکے ہیں اور ان کے علاوہ کئی کرکٹرز کی آمد بھی متوقع ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 8 ٹیمیں HBL PSL میں حصہ لے رہی ہیں، ان 8 ٹیموں میں سے صرف 2 ٹیموں کے کپتان ایسے ہیں جن کا مستقبل روشن اور تابناک ہے بحیثیت کپتان. اگر میں بات کروں شاہین شاہ آفریدی کی اور اگر میں بات کروں شاداب خان کی. ان کے علاوہ بابر اعظم ایک ٹیم کے کپتان ہیں پشاور زلمی کے، پھر محمد رضوان جو ہے انہیں پنڈی بوائز کا کپتان مقرر کیا گیا ہے، اور سعود شکیل جو ہیں وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ 3 کھلاڑی آیا یہ پاکستان کی ٹیم میں بحیثیت کپتان واپس آتے ہیں، نہیں جس کے امکانات بہت کم ہیں. سعود شکیل کو تو T20 میں بھی نہیں کھلایا جاتا. لیکن حیرت انگیز طور پر ملتان سلطانز نے ایشٹن ٹرنر کو، جو کہ آسٹریلوی کرکٹر ہیں، آل راؤنڈر ہیں، انہیں اپنا کپتان مقرر کیا ہے. کراچی کنگز نے جو ہے وہ ڈیوڈ وارنر کو کپتان بنایا ہے، اور حیرت انگیز طور پر حیدرآباد کنگز مین نے مارنوس لبوشین کو کپتان بنایا، جو صرف ایک T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے ہیں لبوشین، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے 2-4 ہی T20 میچز کھیلے ہوں گے. ایون وہ BBL میں بھی زیادہ میچز میں ایکشن میں نظر نہیں آئے، لیکن انہیں کپتان بنایا ہے حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم نے. دوسری طرف اگر IPL کا ہم دیکھیں تو IPL کی 10 ٹیموں کے کپتان جو ہیں وہ بھارتی ہیں، اور ان میں سے ایسے کئی کھلاڑی ہیں جو مستقبل میں بھارت کی قیادت کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں، اور ان کو انہوں نے کپتان مقرر کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو کپتان ہیں، جس طرح سے اس مرتبہ HBL PSL جو ہے وہ بغیر تماشائیوں کے ہو رہی ہے، تو کس طرح کی پرفارمنس رہتی ہے. ٹیلی ویژن پر ہی بیٹھ کر لوگ میچز جو ہیں وہ دیکھیں گے، ان کو انجوائے کریں گے. اور خاص بات یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے تمام میچز لاہور میں ہوں گے، اور پھر دوسرے مرحلے سے 8 اپریل سے کراچی میں میچز شروع ہوں گے. لیکن کراچی میں ایک جو ہے وہ میچ رکھا گیا ہے ایسا کہ جو کوالیفائر ہے، اور پھر باقی 2 ایلیمنیٹر اور فائنل میچ جو ہے وہ گدافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. تو شائقین اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ شاید کچھ بہتر ہو حالات، اور اس صورت میں پھر شائقین کرکٹ کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ملے. لیکن فی الحال تو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور HBL PSL کی افتتاحی تقریب بھی ملتوی کر دی گئی ہے. اس مرتبہ وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پاکستان افغانستان کے بارڈر پر ٹینشن ہے، پھر اس کے بعد ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے. لیکن PSL کی جو ہائپ بننی چاہیے تھی وہ ہائپ نہیں بنی. حالانکہ اس مرتبہ 2 نئی ٹیموں کا اضافہ ہوا ہے، اور ملتان سلطانز کی ٹیم کے اونر بھی تبدیل ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں بنی جو بینرز لگتے تھے، جو پوسٹرز لگتے تھے، جو ہائپ بنتی تھی. ایون گانا بھی 2-3 دن پہلے ہی آیا ہے PSL کے آغاز سے قبل.
تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ کرکٹ کا میلہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2020 میں جب کووڈ آئی تھی تو اس وقت میچز کو ایمرجنسی میں ابوظہبی شفٹ کر دیا گیا تھا کووڈ کی وجہ سے۔ تو اب چونکہ اس مرتبہ صورتحال ذرا مختلف ہے، ایک تو آسٹیرٹی ڈرائیو بھی ہے کہ بھائی بچت کی جائے، فیول کی بھی بچت کی جائے، دیگر چیزوں کی شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ بغیر تماشائیوں کے جو میچز ہیں وہ منعقد کرائے جائیں۔ اور اب کیا ہوتا ہے، پہلا میچ کنگز مین حیدرآباد اور لاہور قلندرز کا ہے۔ لاہور قلندرز کی ٹیم کی قیادت شاہین شاہ آفریدی کر رہے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی میں لاہور قلندرز کی ٹیم HBL PSL جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ سعود شکیل کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کپتانی کریں گے اور بابر اعظم جو ہے وہ پشاور زلمی کی کپتانی کر رہے ہیں، جبکہ محمد رضوان جو پہلے ملتان سلطان میں ہوتے تھے وہ اب پنڈیز کی کپتانی کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اور شاداب خان جو ہے وہ HBL PSL میں اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان ہوں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی سب کی نظریں ہیں۔ اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کانٹریکچوئل ہے تو وہ جا کر سکتا ہے، کسی بھی ٹیم کے ساتھ جوائن کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حیرت انگیز طور پر کامنٹری ٹیم میں وقار یونس کا نام نہیں ہے، جس پر لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ وقار یونس کا نام بھی نہیں ہے اور محمد حفیظ بھی انٹرسٹڈ تھے لیکن ان کا نام بھی نہیں ہے۔ اور ایک جانب وقار یونس کا نام نہیں ہے، دوسری جانب ان کے بھائی علی یونس جو پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ میں ہر میچ میں کامنٹری کرتے ہیں، ان کا نام بھی کامنٹری پینل میں شامل نہیں ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کس نے کیا یہ تو PSL کے منتظمین ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک مشکل صورتحال میں پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 11ویں PSL ہے، اب دیکھتے ہیں کہ فتح کا تاج کس ٹیم کے سر پر سجتا ہے۔ ہم آپ کو HBL PSL کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔